السلام، معزز و محترم سامعین کرام و حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے آج انشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما، کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل اور مزید ابلاغ اور تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت سورہ جمعہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جس کا مطلب یہ ہے اور جو سچ کو لایا اور جس نے سچ کی تصدیق کی، یقیناً وہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ سچ کو لانے والی ذات پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اور اس سچ کی اولاً تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکت ہے۔ سرکار دو عالم سے ملاقات کا عالم میں ہے معراج کمالات کا عالم، یہ راضی خدا سے ہے، خدا ان سے ہے راضی، کیا کہتے صحابہ کی کرامت کا عالم۔ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ اول ہے، جانشی پیغمبر امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق ابوبکر، آپ کا اسم گرامی عبداللہ اور آپ کی کنیت ابوبکر ہے، اور آپ کے القابات میں صدیق اور عتیق ہے۔ صدیق لقب کے متعلق کسی نے کیا خوب ارشاد فرمایا، یہ وہ ایمان تھا جس کا خدا نے ذکر فرمایا، یہ وہ انسان تھا جس نے لقب صدیق کا پایا۔ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ 7ویں پشت میں میرے آقا علیہ السلام سے آپ کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سے آپ عمر مبارکہ میں چھوٹے تھے، اور رب جلیل نے آپ کو اتنا عظیم مقام دیا، آپ جامع الکمالات اور مجمع الفضائل، یہاں تک کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام ہے، اور انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اور برتر حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ببرکت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رات کا وقت تھا، آپ نے ایک باقاعدہ دعوت کی تھی۔ اس دعوت میں 3 افراد اصحاب صفہ سے تھے، ان کی دعوت آپ نے اپنے گھر پر کی۔ جب آپ کو یاد آیا کہ مجھے نبی علیہ السلام کے گھر پر جانا ہے، تو آپ میرے آقا علیہ السلام کے گھر پر تشریف لے گئے، اور آپ کے گھر کے اندر 3 مہمان موجود تھے۔ میرے آقا علیہ السلام سے گفت و شنید اور مکالمہ کرتے رہے۔ رات کافی گزر گئی، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا رات کافی گزر چکی ہے، میرے ساتھ کھانا تناول کر دو۔ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے کو تناول فرما لیا۔ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہیں، اور خصوصی طور پر میں نے ان کی مہمان اور دعوت کی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے گھر کے اندر میرا لخت جگر حضرت سیدنا عبد الرحمن موجود ہے، امید ہے کہ وہ انہیں کھانا وغیرہ کھلا دیں گے۔ اور گھر کے اندر بار بار یہ کہا جاتا آپ کی زوجہ کی جانب سے کہ بیٹا عبد الرحمن جاؤ مہمانوں کو کہو ابو بکر کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، تو دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، کھانا اب کھا لے۔
یہاں تک کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے 2 سے 3 مرتبہ دسترخوان کو لگایا اور مہمانوں کو کہا گیا کہ آپ کھانا کھا لیں، لیکن مہمان بار بار یہ کہتے رہے جب تک حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف نہیں لاتے ہم اس وقت تک کھانا تناول نہیں کریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفت و شنید اور مکالمے کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فارغ ہو گئے، جب اپنے گھر پر پہنچے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا اے ابوبکر کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ سے ارشاد فرمایا مہمانوں نے کھانا تو کھا لیا ہوگا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے ارشاد فرمایا ابوبکر ابھی تک انہوں نے کھانا تناول نہیں کیا اور وہ آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق ابوبکر نے جب اس بات کو سنا تو آپ جلال میں آ گئے، اور جب جلال میں آئے تو اس وجہ سے آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا عبد الرحمن وہ آپ سے تھوڑے ہٹ گئے اور کسی کمرے میں چھپ گئے کہ ابھی والد ماجد جو ہے وہ غصے میں آ چکے ہیں۔ تو اب تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق ابوبکر کا غصہ سرد پڑ گیا تو اب آپ کے لخت جگر اپنے والد ماجد یعنی حضرت سیدنا صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور اجازت طلب کی کھانے کے لیے دسترخوان لگا دیا جائے۔ سیدنا صدیق ابوبکر نے فرمایا ہاں دسترخوان لگا دو۔ دسترخوان کا سارا اہتمام آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا عبد الرحمن نے کیا۔ جب کھانا لگا دیا گیا، کھانا پلیٹ اور برتن کے اندر موجود ہے، مہمانوں نے کھانا کھایا، ساتھ میں حضرت سیدنا صدیق ابوبکر ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اس سے زیادہ برتن کے اندر انہیں کھانا نظر آنے لگ جاتا، یعنی ہاتھ میں جو نوالا بنتا ہے وہ نوالے کی مقدار کم ہے، لیکن جب نوالا ہاتھ میں اٹھایا جاتا ہے تو برتن کے اندر جو نوالا اٹھایا تھا اور جو اس کی مقدار تھی اس مقدار سے زیادہ کھانا برتن کے اندر نظر آتا۔ اور یہ 3 مہمان انہوں نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر سارا کھانا تناول فرما لیا۔ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر برتن کو دیکھ رہے ہیں، کھانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، برتن اٹھایا اور اپنی زوجہ کے پاس لے گئے اور پوچھنے لگے جو کھانا تم نے برتن میں ڈالا تھا وہ کھانا اس قدر ہے یا اس سے کم تھا؟ تو آپ کی زوجہ کہتی ہے اس وقت جو برتن میں کھانا میری نگاہ دیکھ رہی ہے اور جو میں نے برتن میں کھانا بھرا تھا اس میں تو بہت فرق ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جو کھانا میں نے برتن میں بھرا تھا اس سے 3 گنا زیادہ کھانا اس وقت مجھے برتن میں نظر آ رہا ہے، اتنا زیادہ کھانا مجھے برتن میں نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کرامت تھی حضرت سیدنا صدیق ابوبکر کی۔ اور یاد رکھیے گا کرامت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کبھی صاحب ولایت کرامت دکھاتا ہے، اس کا ارادہ نہیں رکھتا، بغیر ارادے کے خدا کی قدرت سے کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے اور اس سے صادر ہو جاتی ہے، یہ بھی کرامت کی ایک قسم ہے۔ لیکن کرامت کی ایک دوسری قسم ہے، اور وہ قسم کیا ہے؟ وہ بھی قدرت خدا کی ہوتی ہے لیکن اللہ کے ولی سے اس کا صدور ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا ولی کے ہاتھوں سے خرق عادت جو صادر ہوا کرتا ہے، صاحب ولایت کے ہاتھوں سے جو صدور ہوا کرتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے۔ اگرچہ دونوں میں قدرت خدا کی ہے، خدا کے فضل سے ہوتا ہے، خدا کے کرم سے ہوتا ہے، لیکن ایک وہ کرامت کہلاتی ہے جس کے اندر ولی کا ارادہ نہیں ہوتا، محض خدا کی قدرت ہوتی ہے، اور ایک وہ کرامت ہوتی ہے کہ ولی کا ارادہ ہے اور خدا کی قدرت ہے۔ رب جلیل کرامتوں کا ظہور اپنے نیک بندوں سے صادر کر کے بتانا چاہتا ہے جہاں میری قدرت کا یہ شاہکار ہے وہاں میرے اس بندے کو میں نے اپنی بارگاہ میں اتنا عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر نے جو یہاں کرامت کو ظاہر فرمایا، اور یہ جو کرامت کا صدور ہے
یہ ایسا لگتا ہے یہ بغیر ارادے کے ہوا ہے۔ تو ایک تو ارادے کے ساتھ کرامت ہوتی ہے اور ایک بغیر ارادے کی ہوتی ہے۔ یہ تو بغیر ارادے کے لگ رہی ہے، لیکن بہرحال یہ کرامت کی ایک قسم ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت دونوں کرامتوں کو مانتے ہیں کہ بعض وہ کرامتیں صاحب ولایت سے صادر ہو جاتی ہے جس میں ان کا ارادہ ہوتا ہے، اور بعض وہ کرامتیں ہوا کرتی ہیں کہ ان کا اگرچہ ارادہ نہیں ہوتا، رب اپنی قدرت سے اسے ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق ابوبکر کی یہ کرامت کون سی کہلائے گی؟ بغیر ارادے کے تھی۔ اس لیے آپ اپنی اس شان کو دیکھ کر آپ خود متعجب ہے جو رب ان کے ہاتھوں سے صادر کروا رہا ہے، اور اس کرامت کا صدور اور ظہور حضرت سیدنا صدیق ابوبکر سے ہو رہا ہے۔ اب مہمانوں نے بھی کھا لیا، سیدنا صدیق ابوبکر نے بھی کھا لیا، اچھا گھر میں جو بچے تھے انہوں نے بھی کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد اب کھانا تو کم ہونا، اب بھی کھانا کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، برتن میں اسی انداز میں کھانا موجود ہے، کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن بقول آپ کی زوجہ کے کھانا کم ہونے کے بجائے کھانے میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب صبح کا وقت ہو گیا، کھانا ابھی تک گھر کے اندر موجود ہے۔ اتفاق یہ ہوا بارگاہ رسالت میں ایک بہت بڑا قافلہ آ گیا، اس قافلے میں 12 سردار تھے۔ اب ظاہر بات ہے جب قبیلے کے 12 سردار ہوں تو ہر سردار کے ساتھ چند لوگ ہوا کرتے ہیں، تو ہر سردار کے ساتھ چند لوگ تھے، اب تعداد کثیر ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر نے 12 قبائل کے سرداران اور دیگر افراد کو فرمایا کہ میں گھر سے کھانا لے کر آتا ہوں، ٹھہرے۔ گھر سے وہی کھانا لے کر آئے جو رات کو مہمانوں کو کھلایا تھا، جو کھانا حضرت سیدنا عبد الرحمن نے کھایا تھا، جو کھانا حضرت سیدنا صدیق ابوبکر کی زوجہ نے کھایا تھا، گھر کے دیگر افراد نے کھایا تھا، اور کھانا اسی حالت میں ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی باقی ہے۔ صبح کا وقت ہوا، کھانا لے کر آ گئے، اب یہ کثیر افراد کے سامنے کھانا لگا دیا، سب نے شکم سے روڑ کر کھایا، پیٹ بھر کر کھایا، لیکن حضرت سیدنا صدیق ابوبکر فرماتے ہیں سب نے کھانا کھا لیا، ابھی تک کھانا ختم ہی نہیں ہوا، ابھی تک کھانا ختم ہی نہیں ہوا۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا صدیق ابوبکر کی، اور یہ کرامت بخاری کے اندر موجود ہے، جو امام بخاری نے اس کرامت کو ذکر کیا ہے، جو ایک مستند ہی نہیں بلکہ مستند ترین کتاب ہے۔ اب میں دوسری کرامت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر کے وصال کا وقت قریب آ گیا، مرض الموت میں آپ مبتلا ہیں، اور آج ہی آپ کا وصال ہونا تھا۔ وصال والے دن آپ کے پاس آپ کی لخت جگر حضرت سیدہ عائشہ موجود تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ کو آپ نے ارشاد فرمایا جو قابل توجہ کلمات ہے، آپ ان کلمات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی آج جو میرا مال ہے تم ورثاء کے درمیان تقسیم کر دینا، اور تمہاری جو تقسیم ہوگی وہ قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، جو قرآن نے بیان کیا۔ اور حضرت سیدنا صدیق ابوبکر نے رہتی دنیا تک یہ بات واضح فرما دی کہ قرآن نے جو ورثے کی تقسیم کو بیان کیا ہے اسی انداز میں تم نے تقسیم کرنا ہوگا، یہ منمانی باتیں نہیں چلے گی۔ آج کل بعض لوگ کیا کرتے ہیں، باپ کا جو ورثہ ہوتا ہے بہت سے مقامات پر ہم نے سنا، بلکہ بعض جگہوں کا تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، بیٹے مل کر سارا مال ہضم کر جاتے اور بیٹی کا جو حصہ ہوتا ہے اسے نظر انداز کر دیتے، اور کبھی کبھار کہتے چلو اتنے پیسے رکھ لو، تم کیا یاد کرو گی؟ یہ کیا یاد کرو گی کیا ہے؟ بیٹی کا حصہ ہے جو تمہاری بہن بنتی ہے، بہن کا حصہ ہے خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بھائی کا حصہ ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو یاد رکھیے گا اسلام نے مال کی تقسیم کو بیان کر دیا، ورثہ اور ترکے کی تقسیم کو بیان کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق ابوبکر فرماتے ہیں بیٹی آج میرا مال جو تھا نا وہ میری اولاد کا ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں یہ جو انداز ہے
یہ انداز کو سکھلا رہا ہے، کچھ بتلا رہا ہے، اس طریقے سے پر اعتماد ہو کر آپ یہ فرما رہے جو میرا مال تھا اب وہ میری اولاد کا ہو گیا، اور پھر حضرت سیدنا صدیق ابوبکر نے پردہ فرما لیا۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ آپ نے اپنے اولاد کا تذکرہ فرمایا، ایک نام لیا اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن کا، اور ایک نام حضرت سیدنا محمد کا، فرمایا یہ تمہارے دو بھائی ہیں، ان کے درمیان تم نے ورثے کو تقسیم کرنا ہے۔ اور آپ اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ جو لاڈلی اور چہیتی تھی وہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ تھی۔ دیکھیں نا، باپ ہمیشہ بیٹے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ورثہ برابر تقسیم کر دینا، قرآن کے مطابق تقسیم کرنا جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں باپ جو ہے اپنے بیٹے کو نہیں کہہ رہا بلکہ اپنی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ کو فرما رہے۔ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر نے فرمایا، اے عائشہ، تم نے قرآن کے مطابق اپنے برادران اور اپنی بہنوں کے بیچ ورثے کو تقسیم کر دینا ہے، اور فرمایا تمہارے دو بھائی ورثے میں شریک ہے، ایک حضرت سیدنا عبد الرحمن ہے اور دوسرے حضرت سیدنا محمد ہے، دو کے نام ذکر کر دیے۔ اب جب بہنوں کی بات آئی تو فرمایا تم اپنی دونوں بہنوں میں بھی ورثہ تقسیم کر دینا۔ کتنے ہو گئے؟ دو بھائی اور دو بہنیں، ٹوٹل 5 افراد۔ ایک تو خود حضرت عائشہ، دو بھائی یہ 3 ہو گئے، دو بہنیں یہ 5 ہو گئے۔ یہ 5 اولاد کا تذکرہ ہے۔ حضرت عائشہ نے حضرت سیدنا صدیق ابوبکر سے، اپنے والد ماجد سے سوال کر دیا، ابا حضور میرے 2 بھائی، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میری 2 بہنیں کہاں ہیں؟ میری بہن تو ایک ہے حضرت اسماء، اور یہ جو کرامت بیان کرنے والے ہیں یہ حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عروہ ہیں۔ آپ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، آپ نے اس کرامت کو بیان کیا، اس کا مطلب یہ ہوا نواسہ ابو بکر اپنے نانا کی کرامت کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ نواسہ بیان کر رہا، حضرت سیدنا عروہ بیان کر رہے، اور حضرت عروہ کے ایک بھائی حضرت عبداللہ ہیں، یہ تو صحابی تھے، ان کا شمار تابعین سے نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ صحابی تھے، ان کے چھوٹے برادر حضرت عروہ تھے جو کہ تابعین سے شمار ہوتے ہیں، اور حضرت عروہ کے متعلق کتابوں میں مذکور ہے ایک مرتبہ آپ کے ٹانگوں پر دانا ہو گیا، دانا کافی بڑھ گیا، حکیموں کو علاج کروایا، معالجوں کو بتایا کہ دانے کا علاج کرو، کہا کہ اس کا آپریشن ہوگا، باقاعدہ ایک حصے کو کاٹا جائے گا۔ اب کاٹنے کے لیے آپ کو پتا ہے جب سرجری ہوتی ہے تو گسی کی دوائیاں پلا دی جاتی ہے، جب بے ہوش ہو جائے تو پھر اس حصے کو کاٹا جاتا ہے تاکہ جسم جو ہے وہ ساکن ہو جائے اور سن ہو جائے۔ لیکن اگر جسم کو ساکن، منجمد اور سن نہ کیا جائے تو پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے اگر جسم کے اس حصے کو کاٹا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ درد بہت زیادہ ہوگا، کی آواز بلند ہو جائے گی۔ تو حکیم و طبیبوں نے حضرت عروہ کو فرمایا آپ کا زخم اور جو پھوڑا ہے یہ بہت بڑھ گیا ہے اور اسے کاٹنا پڑے گا، گوشت کا کچھ حصہ بھی کٹ جائے گا، اور جب گوشت کا کچھ حصہ ہم کاٹیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو درد اور کرب ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ حضرت عروہ نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں مجھے بے ہوش نہیں کرو۔ ڈاکٹر طبیب نے کہا آپ درد برداشت نہیں کر سکیں گے، ظاہر بات ہے گوشت کو ہم کاٹیں گے تو درد اور کرب ہوگا، آپ اسے سہ نہیں سکتے۔ حضرت سیدنا عروہ نے فرمایا تم اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو، فرمایا تم اپنا کام کرو۔ ڈاکٹر تھوڑا گھبرایا تھا، طبیب گھبرا گیا ہے، حکیم گھبرایا ہوا ہے، کہیں ایک کے دو نہ ہو جائے، کوئی الٹا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان اور ضرر جو ہے حضرت سیدنا عروہ کو نہ پہنچ جائے۔ لیکن گھبراتے ہوئے ڈرتے ہوئے حضرت عروہ نے جو فرمایا اس پر عمل کرتے ہوئے اب اس حصے کو جب کاٹنے لگے تو حضرت سیدنا عروہ خدا کا ذکر کرنے لگے، خدا کا ذکر کرتے رہے، اس نے اپنا کام کر لیا۔ اب وہ طبیب پوچھتا ہے حضرت عروہ سے کیا ہوا، آپ کو تو بہت درد ہوا ہوگا؟ تو حضرت عروہ نے فرمایا کہ اب میرے ماتھے پہ بل تھا، ظاہر بات ہے جب درد ہو تو میرا چہرہ بولے گا نا، میرے چہرے سے کوئی ایسے آثار نمودار ہوئے
جس سے آپ کو یہ سمجھ لگ جائے کہ مجھے جو ہے درد ہو رہا ہے؟ تو حضرت عروہ کے پوچھنے پر طبیب اور حکیم کہتا ہے نہیں، مجھے تو نہیں لگا۔ کہا قسم خدا کی، جب تم میرے بوٹی کے حصے کو کاٹ رہے تھے میں خدا کا ذکر کر رہا تھا، اور ذکر خدا میں اس انداز میں منہمک تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، آپ نے اپنا کام کر دیا۔ یہ حضرت عروہ ہے جن کا شمار تابعین سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عروہ اسے روایت کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کہ میرے نانا وصیت فرماتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ کو جو میری خالہ ہے۔ ظاہر بات ہے جب اسماء کے بیٹے ہیں تو حضرت سیدہ عائشہ خالہ ہوئی، اور خالہ کو ارشاد فرمایا اپنے دونوں بھائی اور اپنی دونوں بہنوں کے درمیان قرآن کے مطابق ترکہ اور ورثے کو تم نے تقسیم کرنا ہے۔ حضرت عائشہ نے سوال کر دیا، پوچھا دو بھائی تو ہیں، ایک بہن بھی ہے، دوسری بہن کہاں سے آ گئی؟ بہن تو ایک ہی ہے، حضرت اسماء، اور کوئی تو نہیں تھی، دوسری بہن کہاں سے آ گئی؟ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں جو تمہاری سوتیلی ماں ہے بنت خارجہ، یہ نام کتابوں میں لکھا ہے، تمہاری جو سوتیلی ماں ہے بنت خارجہ، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوگی، وہ حاملہ تھی، فرمایا اس سے بیٹی پیدا ہوگی اور وہ بیٹی بھی میرے ورثے میں شریک ہوگی۔ اب دیکھیں کتنے ہو گئے، دو بھائی ہو گئے، دو بہنیں ہو گئی، ایک حضرت اسماء ہو گئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے سوتیلی ماں سے بچی پیدا ہوئی۔ جب حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کا وصال ہوا اس وقت پیدا نہیں ہوئی تھی، پیدا بعد میں ہوئی، اور پہلے سے خبر جو ہے حضرت سیدنا صدیق ابو بکر نے دے دی۔ اب وہ جو بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام رکھا گیا ام کلثوم۔ اب دو بھائی ہو گئے حضرت عبد الرحمن اور محمد، اور دو بہنیں ہو گئی حضرت اسماء اور ام کلثوم، اور ایک خود حضرت عائشہ ہو گئی، یہ 5 اولاد ہو گئی۔ لیکن یہاں بات یہ ہے بچی تو ماں کے پیٹ میں تھی، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ کیسے پتا چلے؟ اس لیے کہ قرآن نے تو واضح کر دیا یعلم ما فی الارحام، کہ یہ تو رب کی شان ہے کہ تمہارے پیٹوں میں کیا ہے، لڑکا اور لڑکی تو رب جانتا ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق ابو بکر اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ میری جو زوجہ اور تمہاری سوتیلی ماں ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچی ہوگی، یعنی لڑکی ہوگی۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کی کرامت ہے، حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کی کرامت ہے، اور یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ اور وہ بات کیا ہے کہ قرآن نے جو فرمایا یعلم ما فی الارحام، کہ جو تمہارے رحموں میں ہے اور ماں کے پیٹوں میں ہے اسے رب ہی جانتا ہے۔ تو رب کا جو جاننا ہے جو قرآن نے بیان کیا وہ ذاتی طور پر ہے، رب کا علم وہ فانی نہیں ہے بلکہ لافانی ہے، وہ حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے، اور رب کا جو علم ہے وہ ازلی اور ابدی ہے، اور خلق خدا کا جو علم ہوتا ہے وہ فانی ہوتا ہے، حادث ہوتا ہے، اور وہ ازلی اور ابدی نہیں ہوتا بلکہ ٹیمپریری ہوتا ہے، وہ حادث ہوا کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا رب جو یہ کہتا ہے کہ تمہارے پیٹوں میں کیا ہے، اس کا جو رب کو علم ہے وہ علم ذاتی ہے، رب کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رب بے پرواہ بادشاہ ہے، وہ خالق اور مالک ہے، اس کا سارا علم جو ہے وہ قدیم بھی ہے، لافانی بھی ہے، ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، بے مثل بھی ہے، لاجواب بھی ہے۔ لیکن سیدنا صدیق ابو بکر کا جو علم ہے وہ علم یاد رکھیے گا وہ فانی علم ہے، وہ حادث علم ہے، وہ قدیم نہیں ہے، وہ لا فانی نہیں بلکہ فانی ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے، اور اگر آپ یہ تطبیق نہ کریں اور قرآن کی آیت کے پیش نظر کہہ دیں کہ ہم اس واقعے کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس لیے کہ بظاہر یہ واقعہ قرآن کے مد مقابل آ گیا، جب قرآن کے مد مقابل آ جائے تو پھر ظاہری بات ہے اسے چھوڑ دینا پڑے گا۔ تو کیا آپ یہ سوچیں گے کہ ہم اسے چھوڑ دیں؟
تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اس واقعے کو بیان کرنے والے حضرت سیدہ عروہ ہے، کیا انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا تھا؟ یعلم ما فی الارحام، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل سنت و جماعت دونوں کے درمیان تطبیق کرتے ہیں وہی تطبیق مسلم ہے، یعنی مطلب یہ ہے رب نے جو اپنے علم کا ذکر فرمایا وہ قدیم ہے، وہ لافانی ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، لیکن سیدنا صدیق ابو بکر ہو یا جو بھی صاحب ولایت ہوا کرتا ہے اس کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ فانی ہوا کرتا ہے، وہ فانی ہوا کرتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ دوسری بات یہ ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کل الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ جو مشین ہوتے ہیں اس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے ماں کے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی ہے، بالکل بتا دیتے ہیں ڈاکٹر، آپ پوچھیں، بعض مرتبہ ڈاکٹر بتانے سے پرہیز بھی کرتے ہیں، اور غالباً پرہیز کرنے کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم لڑکی بولیں گے تو شاید چہرے کا رنگ اتر نہ جائے، اس لیے کہ ہر کوئی اس بات کا شوقین ہوتا ہے لڑکا پیدا ہو، جبکہ ظاہر بات ہے جب لڑکا نعمت ہے تو قسم خدا کی لڑکی بھی رحمت ہے۔ بس مانگے یہ کہ اللہ ہمیں اولاد دے، اولاد صالحہ، نیک اولاد، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر نیک نہیں ہے تو پھر وہ بگورے بن جاتے ہیں، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اور جب نیک ہوتے ہیں تو پھر بیٹا بھی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور پھر بیٹی بھی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ تو اب بیٹا ہو یا بیٹی، غالباً یہ وجہ ہوگی، کوئی اور وجہ ہو ڈاکٹر ہی بہتر جانے، ہم کیوں نہیں بتا دیں، لیکن الٹرا ساؤنڈ یہ ایسے مشین آ گئے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا یہ الٹرا ساؤنڈ قرآن کے مقابلے میں آ گیا؟ قرآن تو کیا کہتا ہے؟ یعلم ما فی الارحام، جو تمہارے پیٹوں میں، ماں کے پیٹوں میں ہے وہ تو رب ہی جانتا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، رب نے تو انکار کر دیا۔ لیکن اب یہ کوئی انگریز کھڑا ہو جائے، یہودی کھڑا ہو جائے، ہندو کھڑا ہو جائے، دیکھو تمہارا قرآن تو منع کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہمارا تو مشین بھی جانتا ہے، مشین بتا دیتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کم عقل رکھتے ہیں اور جو کم ظرف رکھتے ہیں، میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا ہم جو کہتے ہیں اہل سنت، ہمارا جو موقف ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا جو علم ہے وہ علم قدیم ہے، وہ لافانی ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، لیکن یہ جو مشینری علم ہمیں ملتا ہے یہ قدیم تھوڑی ہے، یہ ہمیشہ والا علم تھوڑی ہے، یہ ٹیمپریری علم ہوتا ہے، یہ حادث اور فانی علم ہوتا ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے اہل سنت، ہم نے کہا جب مشین بے جان ہے وہ پتہ لگا لیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو پھر صاحب ولایت کی کرامت کو مان لو نا، رب کے فضل سے وہ بھی بتا دیتا ہے، رب کے فضل سے وہ بھی بتا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس نے اس مسئلے کو واضح کر دیا، اب تو سائنس نے ہمارے عقیدے کو اجاگر کر دیا۔ ہم کہتے جو صاحب ولایت ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اونچے مراتب پر فائز ہوا کرتے ہیں، رب انہیں اتنی عظیم نگاہیں دے دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، جب لڑکی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق ابو بکر نے بتا کر واضح کر دیا کہ سائنس پر مت تم اکرنا، یہ تو 1400 سال پہلے جو صاحب ولایت ہے نا، رب انہیں بھی بتا دیتا ہے، رب انہیں بھی بتا دیتا ہے، الحمدللہ۔ اب یہاں علامہ تاج الدین سبکی علیہ رحمہ علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے ایک بات پیش کی، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو واقعہ ہے نا، واقعے پر کلام کیا ہے انہوں نے، اور اس واقعے کی تائید کر رہے ہیں، مخالفت نہیں کر رہے، اس کا رد نہیں کر رہے، تردید نہیں ہو رہی، بلکہ اس واقعے کی حمایت کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں لوگوں نے صحیح طریقے سے دیکھا ہی کہا ہے۔ میں کہتا ہوں اس واقعے میں حضرت صدیق ابو بکر کی ایک کرامت نہیں ہے بلکہ 2 کرامت ہے۔ کا ایک کرامت تو یہ کہ صدیق ابو بکر نے فرمایا، جو میں نے ابتدا میں کہا کہ جو میرا مال تھا وہ آج میرے ورثاء کا ہو گیا، کہا یہ وہ کہہ سکتا ہے جسے پتا ہے کہ آج میرا انتقال ہوگا۔ آدمی جتنا بھی بیمار ہو جائے لیکن اسے پتا تو نہیں کہ میں آج مروں گا کل مروں گا،
10 दिन के बाद मानूंगा। लेकिन सैयदना सिद्दीक के अबू बकर ने बताया कि मेरा माल जो था अब मेरे वर्सा के दरमियान तकसीम हो गया। इसका मतलब यह है कि आपको इस बात का इल्म था कि मैं आज जो है विसाल कर जाऊंगा। और दूसरी करामत जो है इस वाक़े के अंदर यह है कि माँ के पेट के अंदर बेटी थी। सैयदना सिद्दीक के अबू बकर ने बेटी की विलादत से कबल ही इस बात से आगाह कर दिया कि मेरी जोजा के पेट में बेटी है। ये कितनी करामतें हो गई? 2 करामतें। अच्छा, अब आगे एक और वाक़या पेश करता हूँ, अब उसे भी समाअत फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दा फरमा लिया। पर्दा फरमाने के बाद हज़रत सैयदना सिद्दीक अबू बकर मस्जिद खिलाफत पर आ गए। जब मस्जिद खिलाफत पर बैठे हर तरफ से फितने खड़े हो गए, यहाँ तक कि इस बात का डर हो गया कि शायद मदीना भी महफूज ना रहे। सारे मुखालिफिन इकट्ठा हो गए और कसीर तादाद में जो मुसलमान हुए थे ना, उन्होंने इर्तिदाद कर लिया, इस्लाम को छोड़ दिया। अब लश्कर हर तरफ से आ गए, मुकाबले होंगे। मदीने को सेफ रखना भी बज़ाहिर मुश्किल लग रहा था। उस दौरान मुर्तद्दीन का एक गिरोह, उस कबीले का नाम किताबों में लिखा हुआ है कंदा, काफ नून दाल हा। कबीले के लोग जो है मुर्तद्दीन, ये सारे इकट्ठा हो गए और इन्होंने मदीने पर हमला कर दिया। हज़रत सैयदना सिद्दीक अबू बकर अपनी अफवाज को तैयार करके मुकाबला करवा रहे। उसमें काफ़ी मुर्तद्दीन वासिल जहन्नम हो गए, कुछ भाग गए, कुछ इस्लाम कबूल कर लिया। उस कबीले का जो सरदार था वो भी उस जंग में दाखिल था और मुर्तद्दीन का रहबर था, नासूर था मुर्तद्दीन का। और उस वक्त था, फिर नहीं, ये तो रब ने बड़ा मकाम दिया। उनका नाम है अशअथ बिन कैस। वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद सहाबा किराम पकड़ के लाए हज़रत सैयदना सिद्दीक अबू बकर के पास। जैसे सैयदना सिद्दीक अबू बकर की बारगाह में पहुंचे ना, फौरन इन्होंने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। हज़रत सैयदना सिद्दीक अबू बकर ने इनका कलमा पढ़ना कबूल कर लिया और कबूल ही ना किया बल्कि फरमाया कि मेरी हमशीरा उम्मे फरवा, ये मैं तुम्हारे निकाह में दे रहा हूँ। बड़ी इनायतें, बड़ी मेहरबानियाँ होने लगी। सहाबा किराम ने इस अंदाज को देखा और हैरान थे, ये क्या हो गया है सिद्दीक अबू बकर को? ये वही तो शख्स है जो जमाने सालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इसने इस्लाम को कबूल कर लिया था, लेकिन बाद में मुर्तद बन गया, अब फिर इस्लाम कबूल कर लिया। पता नहीं अब ये इस्लाम पर कायम रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक अबू बकर फ़ौरन अपनी बहन निकाह में दे रहे। बड़ी इनायतें और जो है नवाजिशात हो रही है। सहाबा किराम थोड़े हैरान तो थे, ये क्या बात है। लेकिन बाद में सहाबा किराम को वादे हो गया, क्योंकि फिर इसके बाद क्या हुआ, बड़े बड़े मार्के हुए। तो उन मार्कों के अंदर हज़रत सैयदना अशअथ बिन कैस ने बड़े डटकर मुकाबले के, यहाँ तक कि इराक को फतह करने वाले ये हज़रत अशअथ है, इन्होंने फतह किया इराक को। अब उस वक्त सहाबा किराम ने फरमाया कि हम पहले नहीं समझे थे, ऐसा लगता है जब इन्होंने इस्लाम बारगाह खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अबू बकर में इस्लाम को कबूल किया, तो हज़रत सिद्दीक अबू बकर जो साहिब फरासत है वो देख रहे थे इसने इस्लाम कबूल किया और इसकी बदौलत इस्लाम को बहुत ज़्यादा फरोख्तगी मिलेगी, इस्लाम बहुत फैलेगा। ये हज़रत सैयदना सिद्दीक अबू बकर की निगाह फरासत थी। इसको क्या कहते हैं? ये भी तो करामत है। दिगर साहबा की समझ में ना आया, लेकिन सैयदना सिद्दीक अबू बकर समझ गए और अपनी बहन दे देना फौरन से। जाहिर बात है ये आसान काम तो नहीं, लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक अबू बकर देख रहे थे। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने इरशाद फरमाया, फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना सिद्दीक अबू बकर को जो पाया है वो वादे करना चाहता हूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, मैंने देखा सिद्दीक अबू बकर साहिबे फरासत है। इसका मतलब यह है कि दिलों पर जो बातें गुजर रही होती है सिद्दीक अबू बकर इन ज़ाहिरी आंखों से देख लिया करते हैं,
اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے صدیق ابو بکر جو ہے دل کو بھی باپ لیتے تھے اور دل میں جو چل رہا ہوتا ہے اس کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ شان، یہ مقام حضرت سیدنا صدیق ابو بکر کا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک، اے پروردگار، سیدنا صدیق ابو بکر کی ہمیں محبت عطا فرما، اور جو ان کا مشن تھا مولا اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔